بریک کے بعد خوش آمدید راہیل صاحب. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی بہت ساری کاوشیں آپ سرگرم رہتے ہیں اور آپ کی ٹیم. ریسنٹلی دیکھا گیا کہ وہاں پہ علاقہ مکینوں کو ایک بہت بڑا ایک مطلب ٹائم ویسٹ ہوتا تھا, کھڑے رہتے تھے, ٹول پلازا کا ایشو تھا, کیا وہ حل ہو گیا؟ جی الحمدللہ آج سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے اس پر جو ہے اسٹے دیا ہے, اور یہ جو ٹول لیا جا رہا تھا بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں سے یا بحریہ ٹاؤن کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو بھی آنا جانا جن کا بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے, یہ جو ٹول لیا جا رہا تھا ہم سے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انجسٹیفائڈ ٹول تھا. کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں جو رہنے والے لوگ ہیں, رہائشی ہیں, وہ اگر 1 سے 2 یا 3 دفعہ بحریہ سے آتے جاتے ہیں, کہیں آپ کوئی بھی مطلب گروسری لینے بھی اگر باہر جا رہے ہیں تو ان کو وہ 50 روپے پے کرنے پڑ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے اسکول جاتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ مختلف اس میں, تو ان کو منتھلی جو ہے 60,000 to 70,000 پے کرنا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے بڑی اس پہ جو ہے تشویش پائی جاتی تھی. تو ہم نے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس پر الحمدللہ آج جو ہے وہ ریسٹرین آرڈر ہمیں ملا ہے. تو عوام کی کیا وہاں پہ جو علاقہ مکین ہے وہ تو بڑا مطلب خوش ہوں گے اس اقدام سے کہ چلیں جی اب ہمارا ٹائم بھی بچے گا؟ جی آبویس سی بات ہے, کیونکہ اب یہ ہوتا تھا کہ سنڈے جس طرح فیملیز جو رہ رہے ہیں اندر, ان کے کوئی ریلیٹیوز آتے تھے یا جو بھی ان کے مطلب عزیز و اقارب آتے تھے, تو ان کو گھنٹوں لائن میں کھڑا رہنا پڑتا تھا ٹول پر. اور یہ جو ایک ناجائز ٹول لیا جا رہا ہے ہم سے اس پر, اور کافی جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ بھی تھا, ایک ہیڈک بھی تھا, کافی آواز اٹھا رہے تھے, پریشر تھا کہ نہ اٹھائی جائے آواز اور چلنے دیے جائے معاملات. پریشر میں سچ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پریشر ہوتا یا نہیں ہوتا, آواز تو ہم نے اٹھانی تھی, کیونکہ جو ایک ناحق بات ہے اس پہ آواز تو اٹھانی چاہیے. تو وہ ہم نے کیونکہ موسٹلی دیکھا گیا ہے جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر تو بہت سارے پریشر ہوتے ہیں, کیونکہ فرنٹ پہ فیس ان کا چل رہا ہوتا ہے. پریشر میں بس اس بارے میں کوئی خاص بات نہیں کروں گا, مگر جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں. چلے آگے بڑھتے ہیں. فیاض صاحب, منسٹری میں بہت سارے حکومتی مراحتیں تعمیراتی شعبے کو ملی, ایکسٹینڈ بھی مل رہا ہے, کتنا بینیفٹ ہوگا, کتنے مطمئن ہیں, یا ابھی بھی ایف ٹی آر اور لیگل معاملات میں آپ کو کوئی الجھن ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایٹ پریزنٹ تو جو سچویشن ہے, جو ہماری ایک پرائم منسٹر سے اسلام آباد سے ہماری ایک جو ریکویسٹ تھی کہ جس وقت یہ کنسٹرکشن پیکیج دیا گیا اور اس وقت ہم ایک پینڈیمک سے گزر رہے تھے کورونا کے, تو اس طرح سے جو کام ہونا تھا اس طرح سے لوگ رجسٹریشن یا اپروول کے جو پروسیجر تھے وہ بھی ڈیڈلی سلو تھے. اور جس طرح سے ہماری اپنی ایک آباد کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ رسپانس اس میں ہونا چاہیے, وہ لوگوں نے رجسٹریشن تو کروائی اور کئی اربوں روپے کی, سینکڑوں اربوں روپے کی جو ہے اس میں جو ہے رجسٹریشن بھی ہوئی. لیکن ہمارا یہ ماننا تھا کہ یہ اپروول کا جو پروسیجر ہے, اگر یہ فاسٹ ٹریک پہ خاص طور پہ سندھ میں یہ جلد سے جلد اس میں اپروول اور اس میں آ جائیں گی تو یہ ٹریلینز آف روپیز کی جو ہے اربوں مطلب ٹریلینز آف روپیز کی اس میں ٹرانزیکشنز ہونی ہے. تو اسی کے لیے ہم نے ٹائم ایکسٹینشن مانگا اور ایز پر ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں ٹائم بھی دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اپنے اس میں ذاتی تجربے کے لحاظ سے کہ یہ 2021 جو ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا سال ہے, اور بے تحاشا اس میں کام, چاہے وہ کنسٹرکشن سائڈ ہو چاہے وہ ڈیولپمنٹ سائڈ میں ہو, بہت بڑا کام اس میں ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اتنا بڑا جو ہے یہ کنسٹرکشن کا جو بوم آنا ہے, میں اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اکنامیکل گیم چینجر ہے. جیسے اگر ایک کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, منسلک جو انڈسٹریز ہیں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, تو لامال یہ سارا پیسہ ان دی اینڈ پوری سرکولیشن آف جو اکنامیکل سرکولیشن ہے یہ پیسہ اس میں آتا ہے فرام دا ٹاپ لیول, جو کاروبار کرنے والے ان سے لے کے اور نیچے جو مزدور طبقہ ہے, آپ کا پروفیشنلز ہے, وہاں تک یہ سارا پیسہ ایوالو ہوتا ہے. اور جس میں لوگوں کو ایک خوشحالی اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے بھی آپ کو ماضی میں جس وقت جب کنسٹرکشن سیکٹر نے اچھے اور طریقے سے وہ بوم اس میں آیا ہے تو لوگ اس میں فلرش ہوئے ہیں اور بڑا لوگوں نے اس میں بینیفٹس ان کو ملے ہیں. تو آنے والے وقت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بینیفٹس ہیں جو. اچھا فیاض صاحب, آپ ڈائریکٹ وفاق سے تعمیراتی شعبے کے حوالے سے جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, پی ایم صاحب سے بھی آپ گئے تھے ملنے. ان تمام حکومتی بینیفٹ سے 2021 میں آپ نے کہا ایک انقلاب آنے والا ہے, تو وہ کیسا انقلاب ہوگا؟ 2021 کے اینڈ میں کتنے پروجیکٹ بن جائیں گے؟
دیکھیں ایٹ پریزنٹ تو دیکھیں کوئی بھی کنسٹرکشن کا اگر پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک منیمم جو ٹائم لائن ہے وہ کم سے کم 2 سال کا ہوتا ہے. اس میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اب مل چکا ہے, پالیسی میکنگز ہو چکی ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, تمام بینکس ہیں, دے آر آن بورڈ. خاص طور پہ جیسے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے, یا نیا پاکستان کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, تو تمام بینکس جن سے وہ کمرشل بینکس جن سے لون لینا یا مارگیج پروجیکٹ فائنینسنگ کروانا یا انڈیویجول مارگیج کروانا وہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا تھا. آج بینکس جو ہیں وہ ان تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پیچھے ہیں کہ آپ ہم سے پروجیکٹ کی مارگیج فائنینسنگ لے لیں, پروجیکٹ فائنینس کے لیے آپ ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہے. یہی وجوہات ہے. اسٹیٹ بینک کو جو فیڈرل کی طرف سے ایک انسٹرکشن تھی, آرڈر تھا کہ اس سیکٹر کو جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جس کے تحت تقریباً جو تمام بینکس کا جو پورٹ فولیو ہے اس کا 5% انیشیلی جو ہے وہ اس میں مختص کیا گیا, جو کہ تقریباً 378 ارب روپے بنتا ہے ان فرسٹ فیز, جو کہ یہ پیسہ اس انڈسٹری سے, اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں آنا ہے یہ پیسہ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آپ کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں چینج ہے. اور ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں جیسے سے کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, لوگوں کو جابس ملیں گی. آپ کا سریا ہے, سیمنٹ ہے, ٹائلز ہے, الومینیم, گلاس, ہر قسم کی انڈسٹری جو اس سے منسلک ہے وہ اس میں ایکسپینشنز ہوں گے. یہی وجوہات ابھی دیکھیں ایک بگننگ ہے. آج پچھلی اگر آپ رپورٹ دیکھیں, سیمنٹ 16.28% سے جو ہے سیمنٹ کی جو ہے وہ پروڈکشن بڑھ گئی ہے. سریے کا ایک ہمارے ساتھ بالکل ایک تھریٹ ہے کہ جس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جس کے لیے ہماری ڈسکشن لارج مینوفیکچرنگ جو ان کی ایسوسیشن ہے ان سے ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اور ہمارا فردر ہے کہ اس میں بیٹھ کے کوئی لاہے عمل طریقہ کار بنایا جائے تاکہ پرائسز کو کنٹرول کیا جا سکے. مطلب اب کوئی بھی جو لیگل جو ایک ایشوز تھے, چاہے اپروولز کے, ایف ٹی آر کے, اب آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اور اب آپ ایک سموتھلی آگے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں جیسے ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں کراچی شہر کو, دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے پاپولیشن وائز, اور سندھ کا ایک بڑا سندھ صوبہ سندھ میں ہم دیکھتے ہیں تو سندھ کو اور کراچی کو ہمیشہ سے ایک ٹاپ مطلب پرائرٹی تھی, یا ہم نمبر 1 کہلاتے تھے کہ جہاں کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوتی رہی ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیم, ہاؤسنگ اسکیم کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے. بٹ پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں یہاں پہ جب مشکلات اپروولز کی ہوتی رہیں, جس سلسلے میں فیڈرل نے ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ کیا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جیسے منسٹر لوکل گورنمنٹ ہیں انہوں نے, ہم نے ان سے باہر میٹنگ کی. اچھا, خطہ کلامی کے لیے معذرت, تعمیراتی شعبے کو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کا جو کولیشن ہے اس وجہ سے تو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے کہ حکومتوں کا جو ایک کولیشن ہے تو لیٹ ملنا, یا وزیر اعظم جب یہاں آتے ہیں تو جو حکومتوں کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے پہ تو اثر انداز نہیں ہو رہے. اس چیز سے ہٹ کے کہ جو پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سندھ میں جس طرح سے کام میں یا اپروول میں ڈیلیز ہو رہا تھا اس میں, اور وفاق چاہ رہا تھا کہ جلد سے جلد اپروول یا ایکٹیویٹیز سندھ میں بھی ہوں, چاہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی ہوں, چاہے وہ روٹین سیکٹر جو کنسٹرکشن سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, اس لحاظ سے ہمارا ایک بہت کلوز لائزن ہوا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. چیف منسٹر سندھ ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی, منسٹر لوکل گورنمنٹ سے بھی ہم نے ان سے کہا کہ کراچی اور سندھ جو سب سے اوپر ہوتا تھا اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لحاظ سے, آج ہم سب سے پیچھے ہو گئے. تو ضروری ہے اس چیز کے اقدام کی کہ اس کے اپروول کے پروسیجر کو فاسٹ کیا جائے, اور نو ڈاؤٹ اس کہتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ آج جو اپروولز کا پروسیجر ہے بڑی تیزی سے اس وقت کام ہو رہا ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ اپروول کا پروسیجر مزید اور بہتر اور اسموتھ کیا جائے گا, جس میں 1 ونڈو کے تحت بے تحاشا کام ہوا. 1 ونڈو سولوشن کے تحت ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایک کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو وائپ آف کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہیومن جو بھی اس کام ہو سسٹم بیسڈ کام ہو, ہیومن مین ٹو مین یا پرسن ٹو پرسن جو ہیومن کانٹیکٹ ہے اس کو آپ بیچ میں سے ختم کر دیں. کمیونیکیشن گیپ ختم کیا جائے. کمیونیکیشن گیپ بالکل آپ کا رہے, بٹ جو ہیومن ٹو ہیومن ایک کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے, اور ساری چیزیں سسٹم بیسڈ کام ہو, پورٹل بیسڈ کام ہو تھرو 1 ونڈو, جس کے تحت آپ کرپشن کے ایلیمنٹ کو وہاں سے ختم کر سکیں. چلیں جی, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.